بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم۔ اس سے قبل کہ اس تاریخی مجلس میں تلاوت کردہ آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ عرض کرنے کی جسارت اور کوشش کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر اللہ کے گھر میں اللہ کے حکم سے اللہ کے حبیب اور حبیب کے حبیب کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ جانشین والا تبار خانقاہ صفویہ، جانشین مکرم خانقاہ حلیمیہ ابو الولائیہ، علماء کرام، مشائخ کرام، معزز سامعین و حاضرین، سامعات و حاضرات، ہم سب کے لیے ایک بڑا شرف ہے، ایک بڑی بزرگی کا کام ہے کہ ہم اہل بیت کی تعریف، توصیف، ان سے اپنا رشتہ اور ان کے لیے اپنے فرض کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اہل بیت کا مقام، اہل بیت کا مرتبہ کیا ایسا ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کس مقام کی چیز ہے؟ یہ کس درجے کا عمل ہے؟ ایک آدمی سوچتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ دولت دے گا تو حج بھی کر لیں گے، یا کر لیا ہے، داڑھی بھی رکھ چھوڑی ہے ہم نے، سنت پر عمل بھی کرتے ہیں، اور ان سب کاموں کو ہم فرض و سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اب کون سا فرض؟ اب کون سی سنت؟ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی اور کی طرف دیکھیں؟ اب آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ سوال ہے کہ کیا اس کی زندگی کو ہم اسلام کے مطابق مان لیں، یا اس میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کام کا ادھورا ہونا، نامکمل ہونا کبھی پسند نہیں کیا جاتا، آپ بھی نہیں کرتے۔ کھاتے کھاتے کوئی آپ کو اٹھا دے تو آپ کہیے گا کھانا بیکار ہو گیا، پانی پیتے پیتے کوئی آپ کو ہلا دے تو آپ کہیے گا ارے پانی تو پی لینے دو۔ کسی کام کو مکمل نہ کرے آدمی، بال بچہ بات نہ سنے،
میٹرک کا سینٹ اپ کر کے فائنل امتحان نہ دے تو آپ کو شرم معلوم ہوگی یہ کہتے ہوئے کہ یہ میٹرک نہ کر سکا. کوئی پوچھے کہ میٹرک نہ کر سکا، یہ تو سینٹ اپ کر گیا تھا نا، فائنل امتحان باقی تھا. تو آپ لجا کے کہیے گا ہاں کیا کہیں بدقسمتی کہ یہ فائنل امتحان نہ دے سکا. اہل بیت کیا ہے اور اہل بیت سے شریعت کا رشتہ کیا ہے؟ اہل بیت سے قرآن و سنت کا رشتہ کیا ہے؟ کیا اہل بیت وہ چیز ہے جس کو قرآن ڈیفائن کر رہا، جس کے بارے میں حدیث ہمیں توجہ دلا رہی ہے؟ کیا اہل بیت وہ چیز ہے جس پر حضور کا اپنا ذاتی عمل تائید کر رہا ہے؟ یہ ایک سوالات ہیں. اور جب تک ہم اہل بیت کو قاعدے سے نہ سمجھ لیں تب تک آگے کی منزل بیکار ہے. تو سوال کو شروع اس آیت سے کرتے ہیں. ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، کسی تفسیری ماخذ کا حصہ نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ شورا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل. اب قل سے بات شروع ہو رہی ہے. قل کے معنی ہوتے ہیں کہہ دیجئے، فرما دیجئے، سنا دیجئے، پہنچا دیجئے، اعلان کر دیجئے، نشر کر دیجئے، عام کر دیجئے. یہ سب قل کے معنی ہے. ہم آپ بات کریں تو قل کے معنی کی حیثیت آپس میں بات تک محدود ہوتی ہے، لیکن اگر شاہ صاحب کہیں کہ اناؤنسر صاحب اعلان کر دیجئے کہ جلسہ اتنے بجے تک چلے گا، تو اناؤنسر کی آواز جہاں تک جائے، مائک اور ہارن جہاں تک پہنچائے، وہاں تک قل کام کرے گا. لیکن جب قل اللہ کی جانب سے اپنے اس آفاقی رسول سے کہا جائے جس کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے اور جس کی مخاطب کافۃ للناس ہے، تو اس قل کا مخاطب سارا جہان ہے اور سارا زمانہ ہے اور ساری کائنات ہے. ایک اور بات پیش نظر رہے کہ اگر قل کے معنی ہے کہہ دیجئے، بتا دیجئے، سنا دیجئے، پہنچا دیجئے، اعلان کر دیجئے، تو پورا قرآن تو یہی ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف بلائیے اور لوگوں تک اس کو پہنچا دیجئے، ہے نا؟ تو پھر قل کا مقصد کیا ہے؟ یہ قل، صدائے قلقل مینا، یہ بھی کچھ کہتی ہے. سارا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن کی ہر آیت میں قل چھپا ہوا ہے، ہر آیت میں قل پوشیدہ ہے. جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے انڈرسٹوڈ ہے، سمجھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آیت نازل کر رہا ہے تو اس کا حکم پہلے قل آ گیا ہے، تب یہ کہا گیا ہے. اچھا، تو قل سب میں ہے تو یہاں ظاہر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو توجہ چاہتا ہوں. ظاہر اس لیے کیا گیا کہ قل تو سب میں ہے، لیکن جس میں قل ظاہر ہے اس پر اسپیشل اٹینشن چاہیے. ٹھیک سے ہوشیار ہو جاؤ. اچھا، قرآن میں کئی قسم کے اٹینشن کرنے کے، ہوشیار کرنے کے طریقے اللہ رب العزت نے ادبی لسانی انداز میں اختیار کیے ہیں. ایک طریقہ قرآن کا ہے کہ قرآن کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو الف لام الف ہے الا،
یہ دراصل یہ ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اٹینشن ہو جاؤ، ساودھان ہو جاؤ۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قل، ذرا رکیے گا، جہاں اللہ کہا گیا وہاں امت کو آگاہ کرنا مقصود ہے، اور جہاں قل کہا گیا وہاں رسول اور رسول کی امت دونوں کو اٹینشن کرنا مقصود ہے۔ لوگ آئے اور کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ، تو بتائیے اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لائیں، کسی چیز پر وشواس کر لیں، یقین کر لیں، بلیف کر لیں، تو پہلے اس چیز کی کیفیت اور کمیت بتائیے کہ اللہ کیسا ہے، ذرا بتا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ سوال جو نبی سے کیا گیا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نبی کو عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قل هو اللہ احد، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے، یعنی سارے زمانے سے کہہ دیجئے، قیامت تک کے لیے بتا دیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ جس پر ایمان کی یہ دعوت دے رہے ہیں وہ واحد ہے، اکیلا ہے، ایک ہے، ہر لحاظ سے، ذات سے بھی اکیلا ہے، صفات سے بھی اکیلا ہے۔ نہ اس کی ذات کی طرح کوئی ذات ہے اور نہ اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات ہے۔ وہ اپنے ذات سے بھی بے مثل ہے اور اپنی صفات سے بھی بے نظیر ہے۔ وہی قل یہاں ہے۔ اچھا، تو جس قل سے پروردگار نے اپنی ذات سے پردہ اٹھایا، اسی قل کا استعمال پھر ہو رہا ہے، تو ذرا ہوشیار ہو جائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب آپ نے کار نبوت کا کام، جب سے آپ نے نبوت کا پورٹ فولیو، نبوت کا منصب، مسند نبوت آپ نے سنبھالی ہے اور نبوت کا فرض ادا کرنا شروع کیا ہے، تو اس قسم کی جانفشانی آپ نے اٹھائی کہ اللہ اکبر، سننے کو کوئی تیار نہیں، ماننے کو کوئی تیار نہیں۔ آپ کو تنگ کرنے کے پیچھے تمام طاقتور پڑ گئے، کوئی طاقتور ایسا نہیں الا ماشاء اللہ جس نے آپ کو ستایا نہ ہو۔ ہر دولت مند اور ہر رئیس اور ہر پہلوان نے کوشش کیا کہ نبی کو نبوت کا کام کرنے سے روکا جائے۔ میں نے پہلوان کہا تو ایسا ہی نہیں کہہ دیا، نبی کو جانچنے کے لیے پہلوان کو بھی آگے کر دیا گیا۔ اگر نبی ہیں اللہ کے تو ذرا اس سے کشتی لڑ کے دکھائیے۔ نبی کو اپنے نبوت کے منصب کی ادائیگی کرنے میں وہ جانفشانی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کون اس کو سمجھا سکے اور بتا سکے۔ یہاں پر ایک بات اور خیال میں رہنی چاہیے کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس کو کوئی آسانی سے نہیں بیان کر سکتا۔ آپ خود غور کیجئے کہ آدمی اسٹرگل کرتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، کبھی کبھی اسٹرگل سے عاجز آ کے راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ برداشت نہیں کر سکے، بلڈ پریشر بڑھ گیا، ہیمریج ہو گیا، خون بہنے لگا۔ کیا ہوا بھائی؟ بڑا صدمہ پہنچ گیا تھا، شوق پہنچا۔ یہ سب انسانی زندگی کے مرحلے ہیں، اور ذرا سا اپنے نبی، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سید، اپنے سردار کے بارے میں ذرا غور کیجئے کہ اس کی کیفیت کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سچے ہو اور سچ پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہو،
اور دوسری طرف سامنے کا انسان اس کو جھٹلاتا ہے. آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس ذات پاک کو کیسا ماحول مل رہا ہے, کس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرض منصبی کو ادا کر رہے ہیں. یہ تو ایک پہلو ہوا. اب ذرا دوسرا پہلو بھی دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشکل ٹاسک کو ادا کر رہے ہیں. اتنا مشکل کام ہے کہ باپ دادا کا جو طریقہ ہے, سلیقہ سیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. باپ ایسے کرتے تھے, دادا ایسے کرتے تھے, اس سے نبی نکال کے باہر لا رہے ہیں. آسان نہیں ہے. ہر کو اپنے ماں باپ سے ایک فطری محبت ہوتی ہے, ایک تعلق ہوتا ہے. ابا یہ کرتے تھے, یہ ابا کا ہے, ابا کا ہے تو میرا ہے, تو مکان ابا کا ہے تو میرا ہے, توشک ابا کی ہے تو میری ہے, تو یہ ابا کا انداز ہے تو میرا ہے, یہ ابا کا ٹریڈیشن ہے تو میرا ہے. اس سے نکال کے باہر لانا ہے اور اس کو صحیح طریقے پر چلانا ہے. اندازہ کیجئے کہ نبی کی خدمت کس قدر نازک اور کس قدر اہم ہے. اب ایک تیسری خدمت بھی جان لی, قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. قرآن کہتا کنتم علی شفا حفرۃ من النار. جانتے ہو تم کہاں تھے؟ تم امت کہاں تھی معلوم ہے؟ آگ کے گڑھے پر. آگ کا ایک بہت بڑا گڑھا ہے, جہنم. جہنم پر دنیا اس طرح کھڑی ہے. میں آج کے سائنسی ترقی کا فائدہ اٹھاتا ہوں. کبھی کبھی آپ کسی چیز کو تھوڑا سا روک کے دیکھتے ہیں, تھوڑا سلو کر کے, سلو موشن میں دیکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو تیزی سے یہ کام ہو گیا, اس کو سلو موشن میں دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک آدمی گر رہا ہے, تو وہ فوراً نہیں گر گیا جیسا دیکھنے میں آیا. وہ اپنی جگہ سے ہلا, سہارا ختم ہو گیا, پھر وہ جھکا اور جھک کے وہ گڈھے میں گر رہا ہے. مان لیجئے کسی گرنے والے کا ویڈیو آپ کو مل جائے اور آپ کہیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ذرا اس کو سلو کرو تو دیکھا جائے. بلا تشبیہ و تمثیل قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہیں, اگر یہ نہ ہوتے تو تم گڑھے میں آگ کے گر ہی گئے تھے. یہ تو وہ ہیں جو تم کو کمر سے پکڑ کے باہر کھینچ رہے ہیں. ذرا نبوت اور آپ کا نبوت سے رشتہ, امت کا نبی سے رشتہ, امت کا نبی سے تعلق. ایسے تو نبی ہیں, ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ہمارے نبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, لیکن ذرا جائزہ تو لو کہ اس نبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. قرآن کہتا کمر سے پکڑ کے تم کو باہر کھینچنے والے کا نام نبی ہے. یہ میں نے کیوں اتنے شیڈز اور اتنی چھٹا آپ کو کیوں دکھائی؟ اس لیے کہ قل کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ نبی کی خدمت کے حوالے سے کہی جا رہی ہے, نبی کے کار نبوت کے حوالے سے کہی جا رہی کہ نبی نے جو خدمت انجام دی. مجھے یاد آ گئی ایک بات اور کہ یہ سب تو وہ ہے جو میں نے بیان کیا جس کا تعلق عہد جہالت سے ایمان کی طرف آتے ہوئے مومن کا ہے. اب مومن کیا ہے, مومن پر کتنا احسان ہے, اس کا ایک اندازہ جب مکے سے ہجرت کر کے ایک قافلہ حبشہ گیا. حبشہ, آپ کو معلوم ہے کہ مکے میں جب ستانے والوں کی ستائش, ستانے والوں کا قہر جبر حد سے بڑھ گیا تو مسلمان دین چھوڑنے کو تو تیار نہیں تھے, وطن چھوڑنے کو تیار ہو گئے. وہ اپنے دل کی بات اپنے نبی سے کہتے کہ یا رسول اللہ,
دین تو چھوڑ نہیں سکتے. اگر اجازت ہو جاتی تو ہم کہیں دوسری جگہ چلے جاتے تاکہ دین کو بچا سکیں اور ان کے ظلم سے بچ سکیں. کسی نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ ظلم برداشت تو کرتے ہیں لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ظلم ہمارے ایمان کے سلسلے میں ہم کو کمزور نہ کر دے. تو یا رسول اللہ اجازت دیتے تو ہم لوگ کہیں چلے جاتے, چھوڑ دیتے مکے کو. حضور رکے رہو, شاید اللہ تعالیٰ کوئی اشارہ فرمائے. ایک بار حضور نے اشارہ کیا کہ ہاں ایسا کرو, حبشہ عرب کا ایک مضافاتی ملک حبشہ چلے جاؤ. ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ نبی نور نبوت سے بتا رہے ہیں, حبشہ چلے جاتے ہیں. ایک ایک کر کے, جانا بھی نہیں تھا نا, ظالم چاہتا تھا کہ بھاگے نہیں, ظلم سہے, یہیں سہے, بھاگنا نہیں ہے. عجیب ٹینڈنسی تھی, عجیب ستانے کی پرورتی تھی, ستاتا بھی تھا اور بھاگنے بھی نہیں دیتا تھا. اس ظالم کے بارے میں سوچئے جو کمرے میں بند کر کے مارے اور کمرے میں تالا لگا دے کہ جس کو مارا جا رہا ہے وہ باہر نہ جائے. آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ مکے کے لوگوں کو ظلم کے ساتھ ساتھ مکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی, نہیں چھوڑنا ہے مکہ. تو کیسے جائیں؟ ایک ایک کر کے گئے, بہانہ کر کے گئے. جانور چرانے جا رہے ہیں, کچھ سامان لانا ہے اس کے لیے جا رہے ہیں. ایسے کر کے ایک ایک دو آدمی گئے. کہاں گئے؟ حبشہ. بات چھپتی نہیں ہے, مکے کے لوگ تجارت کرنے کے لیے جاتے ہی تھے. مکے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ غائب ہے, وہ جو مسلمان ہوا تھا وہ غائب ہے. وہ کہاں گیا ہوگا؟ اچھا کل آئے گا, کل نہیں آیا, پرسوں نہیں آیا. اچھا اس کی بیوی بھی غائب ہے. اچھا تو کہاں گیا بھائی, کدھر بھاگ گیا؟ مارنے کو ہاتھ کھجلا رہا, گالی بکنے کو منہ کھجلا رہا. تو کسی تجارتی پلٹن نے بتایا کہ کس کو کھوج رہے ہو؟ کہا فلاں کو کھوج رہے ہو, کئی دن سے غائب ہے. کہا رہے اس کو تو حبشہ میں دیکھا ہے. او تو یہاں سے بھاگ کے حبشہ جا رہا ہے. یہ لوگ چین نہیں آیا. ذرا ظلم سن لیجئے. آدمی سمجھتا ہے کہ ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم ہے جو اولین مسلمانوں پر ہوا. انہوں نے دین کو آسانی کے ساتھ آپ کی طرح اور میری طرح نہیں حاصل کیا تھا کہ ابا کا دین ہے اطمینان سے پہنچ گیا. بڑی جانفشانی کے ساتھ یہاں سے ایک آدمی بھیج دیا گیا, بڑا تیز ترار آدمی, کہ جاؤ کچھ تحفہ بھی لیتے جاؤ, حبشہ کے بادشاہ کو تحفہ دینا اور اس سے کہنا کہ کچھ لوگ بھاگ کے مکہ سے آ گئے ہیں, ہم ان کو پکڑ کے واپس لے جانا چاہتے ہیں, حوالے کر دیجئے تاکہ لے جائیں. حبشہ کا بادشاہ, اس کا نام بھی سیرت کی کتابوں میں نجاشی. مکے سے آدمی پہنچ گئے, بڑے زبردست آدمی, سرداروں میں سے ایک, بولنے میں بڑے فراٹے دار بولنے والے. اور پہنچ کے تحفہ بادشاہ کو دیا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تحفہ کس لیے لائے ہو, کیا بات ہے بتاؤ. تو ان صاحب نے کہا کہ میرا کچھ آدمی بھاگ کے آ گیا ہے, اس کو میرے حوالے کر دی. اگر اتنی آسانی سے حوالے کر دیا جاتا تب تو حبشہ جانے کا نقصان اور بڑھ جاتا. نبی نے کہا تھا کہ حبشہ چلے جاؤ, تو کچھ بات تو ہوگی. نبی سے بڑا خیر خواہ اس روئے زمین پر امت کا ہو نہیں سکتا. نبی کا ایک معنی ہی ہے وہ جسے اللہ اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے بھیجتا ہے. خیر خواہ. جب نبی نے حبشہ بھیجا ہے تو کوئی راز ہوگا. وہ راز کھلا کہ بادشاہ نے جب پوچھا کہ تم اتنا تحفہ لے کے کیوں آئے ہو, تو اس نے کہا
کہ ہم تو مکے سے بھاگے ہوئے لوگوں کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ بڑی آسانی سے بادشاہ کہہ سکتا تھا پکڑو، کون کون ہے لے جاؤ سب کو پکڑ کے، تحفہ رکھو جی، تحفہ آ گیا ہے، قیمتی تحفہ ہے، رکھو اس کو۔ لیکن بادشاہ نے الگ رخ اختیار کیا، اور بادشاہ نے کہا کہ اچھا آپ کا کچھ آدمی بھاگ آیا ہے، تو چونکہ بھاگ کے وہ میری حکومت میں آ گیا ہے اس لیے وہ تو اب میری شرن میں ہے، جب تک ہم اس کی سن نہیں لیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ کے آیا ہے، ذرا اس سے بھی پوچھ لیں کہ تم کیسے آئے ہو، تب حوالے کریں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کے حبشہ بھیجنے کا کارن کھلنے لگا۔ بادشاہ نے کھجوایا کون کون لوگ مکہ سے آیا ہوا ہے، بازار میں مزدوری کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، لاؤ بلا بلا کے، سب کو بلا کے لایا گیا۔ چند لوگ تھے آ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا آپ لوگ مکہ سے ہو؟ کہا ہاں حضور ہم لوگ مکہ سے ہیں۔ پوچھا کہ تم میں سے بات کون کرے گا؟ سب نے مل کے ایک کو آگے کیا، یہ سب صحابی ہیں، حضور کے سب صحابہ ہیں۔ ایک کو آگے کیا، ان کا نام ہے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، جعفر کو آگے کیا۔ حضور ہم مکہ سے آئے ہیں۔ کہا یہ لوگ مکہ والے آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ان کے بھگوڑے ہو، لے جانا چاہتے ہیں تم کو، تمہیں کچھ کہنا ہے اپنی صفائی میں تو بولو۔ اب حضرت جعفر کو موقع ملا، بس اتنا ہی سا سنانا، پورا واقعہ نہیں۔ حضرت جعفر نے بڑے اطمینان کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے بس اتنا ہی تو کہا کہ حضور ان سے پوچھا جائے کہ ہم نے مکے میں چوری کی ہے، اس چور کو پکڑنے آئے ہیں، ہم نے مکے میں ڈکیتی کی ہے، ڈکیت پکڑنے آئے ہیں، ہم نے مکے میں کسی کا قتل کیا ہے، قاتل پکڑنے آئے ہیں، ہم نے مکے میں کوئی جرم کیا ہے، مجرم پکڑنے آئے ہیں، پہلے یہ جرم تو بتائیں، کرائم تو بتائیں کہ کس کرائم کے تحت یہ پکڑنے آئے ہیں۔ یہ ایسا آرگومنٹ تھا کہ مکے کے سردار کے پیشانی پر پسینہ آ گیا، اور بادشاہ ان کی بات فوراً مان گیا، اور وہ گھوما، اس نے کہا کہ اے سردار مکہ، ان کو جو بھگوڑا کہہ رہے ہو تو ان کا جرم بھی بیان کرو، ان کا قصور بیان کرو کہ یہ کس لیے ان کو تم لے جانا چاہتے ہو۔ بس اتنے پر تو پسینہ آ گیا کہ ہم نے جو کہا تو بادشاہ نے نہ سنا، اور انہوں نے جو کہا تو بادشاہ نے سن لیا۔ ہم نے کہا کہ حوالے کیجئے، بادشاہ نے کہا ان کو سنیں گے، اور جب سنا تو انہوں نے کہا کہ میرا جرم کیا ہے پوچھئے، تو ان کے کہنے پر پوچھنے لگا بادشاہ۔ یہ تو بڑی پسینے والی بات، پسینہ آ گیا۔ تو سردار نے کہا دراصل ان کا قصور یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور ان لوگوں کا قصور یہ ہے کہ اس کے کہنے پر انہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اس کا دین اختیار کر لیا۔ اب بات یہاں تک پہنچی، اب آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ دین کیا ہے نا؟ اب بادشاہ نے ادھر سے پھر منہ گھمایا، اچھا تو تم لوگوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، ذرا نئے دین کو سمجھاؤ تو۔ کیا موقع ملا ہے تبلیغ و دعوت کا دربار میں، دیکھ رہے ہیں آپ دین پہنچانے کا موقع اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرما رہا ہے۔ یہ 1000 بار چاہتے کہ دربار میں پہنچ کے بادشاہ کو اسلام سنا دیں، بتا دیں، سمجھا دیں، پہنچا دیں، ناممکن تھا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو نگیٹو کوشش کو پازیٹو بنا دیتا ہے، نکاراتمک کو سکاراتمک کر دیتا ہے۔ پوچھا کیا ہے نیا دین، سناؤ۔ موقع ملا، 2 جملے میں صرف سناتا ہوں، حضور کی نبوت کی خدمت سمجھانے کے لیے اتنے دور ہم لائے آپ۔ 2 جملے، پہلا جملہ کہا حضور
بادشاہ سلامت، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، ہم لوگ مردار کھاتے تھے، مرا ہوا جانور کھاتے تھے، گندا۔ میرے نبی نے حلال کھانا سکھایا۔ پہلی چیز غذا، گندا سندا مرا کچلا پھینکا۔ آج بھی گوشت بنانے والے کا احسان ماننا چاہیے دنیا کو کہ جب گوشت بنانے والا اسلامی طریقے سے بناتا ہے تو ہر اس چیز کو نکالتا جاتا ہے جس کا کھانا انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ اور یہ کس نے سکھایا؟ اسلام نے سکھایا کہ کیا کیا چیزیں اس میں ایسی ہیں، حرام مغز ہے، ایسی چیز ہے جس کو نکالتے جانا، ہٹاتے جانا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا ہم تو گندا سندا مردار کھاتے تھے، ہمارے نبی نے ہم کو حلال کھانا سکھا دیا۔ اور دوسرا جملہ بڑا خوبصورت فرمایا، ہم اس سماج سے آئے ہیں جس سماج میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی تھی۔ ہم اس سماج سے آئے ہیں جہاں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی تھی۔ یہ ہمارا نبی ہے جو چھوٹی مچھلیوں کو بھی جینے کا حوصلہ بخش رہا ہے۔ کار نبوت سمجھ میں آ رہا؟ کھانا پینا بھی نبی نے سکھایا ہے، پاکیزہ کھانا، صحت مند کھانا، عمدہ کھانا، اعلیٰ کھانا نبی نے سکھایا ہے۔ اور ایگزسٹنس، وجود، یہ جو آپ موجود ہو اور عزت کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ، ایگو کے ساتھ، یہ کس نے دیا ہے؟ نبی نے دیا ہے۔ نبی نے ایک ایگو، ایسا ایگو کہ سبحان اللہ۔ ذرا ایگو کی ایک مثال بھی آپ کو دے دیں۔ یہ دنیا فطری اعتبار سے اس انداز پر چل رہی ہے کہ ہر بھیانک چیز اور ڈراؤنی چیز سے ڈر جاتی ہے۔ جہاں بڑی چیز دیکھا، طاقت دیکھا، شکتی دیکھا، نت مستک ہو گئے۔ ارے باپ، یہ تو بہت بڑا ہے، بہت مہان ہے، نت مستک ہو گئے۔ اسلام نے وہ ایگو دیا کہ جب سورج نکلا اور لگا کہ یہ بہت بڑا ہے تو اسلام کا ایگو سکھاتا ہے کہ اس کی طرف نظر کرو اور اس سے کہو اللہ ربی و ربکا، اللہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہو اور کہو اللہ ربی و ربکا، اے سمندر تو بہت بڑا ہے لیکن سن، اللہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کہو اللہ ربی و ربکا، اے ہمالیہ تو بہت بڑا ہوگا لیکن تو سن لے کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور اے ہمالیہ تیرا بھی رب ہے۔ یہ ایگو دینے والا نبی ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، کئی رات گزر جائے اور کار نبوت کو بیان کرنا تمام نہ ہو۔ لا اسألکم علیہ اجرن، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے نبی کی حیثیت سے تمہاری جو خراش تراش کی ہے، تم کیا تھے؟ کوئلے کے کھدان میں پڑے ہوئے ہیرے تھے، لیکن تم کو ساری دنیا کوئلہ سمجھتی تھی۔ اس کو میں نے تراشا ہے، اس کو میں نے سنوارا ہے، اس کی کٹنگ ہم نے ایسی کی ہے کہ آج دنیا دیکھ کے دنگ ہے کہ اس مکے میں جہاں کبھی کسی ملک کو کسی نے کبھی جیتا نہیں، اس ملک میں ایسے ایسے سپہ سالار کہاں سے پیدا ہو گئے؟ لا اسألکم علیہ اجرن، ان ساری خدمات کے باوجود ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی ریمونریشن نہیں چاہتے، کوئی مزدوری نہیں چاہتے، کوئی تمغہ نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہیے ہم کو۔
اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ بھی. ایک روز آپ کے چچا جناب ابو طالب کی خدمت میں مکے کے سردار پہنچے. ذرا تھکے تھکے سے تھے. تھکنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ تمام کوشش کر چکے تھے کہ نبی اپنا کام چھوڑ دیں, اسلام کا دفتر بند ہو جائے, لوگ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں, لیکن کامیابی نہیں ملی تھی. تو آج مکے کے سردار کے پاس سب چھوٹے سردار آئے تھے. کیا کہنے کہ سردار ذرا ایک ہم لوگ ایک سمجھوتا چاہتے ہیں, ایک شکل ہے, آفر لے کے آئے. وہ آفر یہ ہے کہ اپنے بھتیجے محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ بات کیجئے کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے, اس کو چاہیے کیا, اس کا مقصود کیا ہے, اس کا مطلوب کیا ہے. اگر وہ دولت چاہتا تو کتنی دولت چاہیے بتائے, ہم دیں گے. اگر وہ عورت چاہتا تو کون عورت, خوبصورت ترین عورت, بیٹی ہو یا بہن ہو, اس کو دیں گے, بتائے وہ. اور اگر وہ سلطنت چاہتا ہے تو ہم اس کو مکے کا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں, آئے بادشاہ بنے. اور ان سب کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس کو دماغی خلجان ہے معاذ اللہ, تو ہم اس کے علاج کرانے کے لیے تیار ہیں. آپ بات کیجئے. وہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کے پاس تشریف لائے تو چچا نے ان سرداروں کی بات اپنے ہمارے نبی تک پہنچائی کہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے ایسا ایسا کہا. اب حضور کا جواب بھی آپ نے خوب سنا ہوگا کہ اے میرے چچا, اے میرے مربی, ان تک میری بات بھی آپ پہنچا دیجئے کہ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے اور یہ میرا بایاں ہاتھ ہے. عورت, دولت, حکومت کی بات تو وہ کر گئے آپ سے. اس دائیں ہاتھ پر اگر وہ سورج لا کے رکھ دیں اور اس بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں, تب بھی یہ محمد اپنی ذمہ داریوں سے ہٹنے والا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میں اس لیے سنا نہیں رہا ہوں کہ آپ کو نہیں معلوم, کار نبوت سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نبوت کا کام اور نبوت کا منصب اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کو اپنی عقل کے ترازو پر نہیں تول سکتے کہ کتنا بڑا کام نبی کر رہا ہے, اور نبی کے کام کی وسعت کیا ہے, نزاکت کیا ہے, اہمیت کیا ہے, عظمت کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کوئی اجر, کوئی بدلہ, کوئی ریمونریشن, کوئی اجرت نبوت کا نہیں مانگ رہے ہیں. اب ذرا رک جائیے, نبی تو 1.25 لاکھ آئے ہیں. کیا یہ سوال, کیا یہ کیفیت صرف اس نبی کے ساتھ ہے کہ نبی اور اجرت, نبی اور صلہ, نبوت اور مزدوری؟ آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں بیگاری کا نظام نہیں چلتا. بیگاری سمجھتے ہیں؟ جب کوئی بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو وہ چھوٹے لوگوں کو سمجھتا ہے کہ ان کو تو کھٹنا میرے بڑے ہونے کی دلیل ہے. چلو جاؤ یہ کام کر کے آؤ, تم چلے جاؤ وہاں لے کے آؤ. کیوں چلے جائیں؟ صرف اس لیے جانا ہوگا کہ تم چھوٹے ہو اور ہم بڑے ہیں, ہم طاقتور ہیں اور تم کمزور ہو. اس کو بیگاری کہتے ہیں. بیگاری کے مطلب ہوئے کہ بڑے آدمی کا بغیر اجرت کے کھٹانا بڑے کا حق ہے اور چھوٹے کا کھٹنا اس کی ذمہ داری ہے. اس کو بیگاری کہتے ہیں. اللہ کے نظام میں ایک لمحے کو اور ایک ذرے کو بھی بیگاری نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کی ہے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا. ہاں, اگر ذرہ برابر بھی تم نے گناہ کیا ہے
تو اگر اللہ معاف نہ کرے تو اس کی سزا بھی تم کو بھگتنی ہو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی خیر اور ذرہ برابر بھی شر اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. خیر کا بدلہ اور شر کا عذاب تم کو ملے گا. یہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا کہ اللہ کے نظام میں ہر چیز کی مزدوری ہے. بغیر مزدوری کے کچھ نہیں ہے. کبھی مت سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ کیا ملے گا. بدلہ ہی بدلہ ہے. اتنا بدلہ ہے کہ آپ کو لگے گا جب بدلہ ملے گا کہ ہائے معلوم ہوتا تو ایسی عبادت کروڑوں کر جاتے. ہم عبادت کرنے میں چوک گئے. معلوم اگر یقین تک ہو جاتا کہ یہ بدلہ ایسا ملے گا, مشاہدہ ہو جاتا, تو ہم عبادت کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ ایک حدیث بھی سنا دیں آپ کو. حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. مغز کہتے ہیں گودا کو. گودا بادام کو توڑتے ہیں, اندر سے چنیا بادام, کاغذی بادام توڑا نکلا. اگر وہ بادام نہ نکلے تو آپ کو بڑا غصہ آتا ہے. گھٹیا قسم کا بادام, اندر میں کچھ ہے ہی نہیں, خالی بادام. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ, عبادت کا مغز, عبادت کا گودا کیا ہے؟ مانگنا. اللہ سے کچھ مانگنا, اللہ سے کچھ مانگنے کو ہاتھ پھیلانا. اے اللہ مہربانی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, رب اشرح لی صدری, رب اغفر لی, رب ارحمنی. یہ کیا ہے؟ یہ مانگنا ہے. اے اللہ بھوکے ہیں, اے اللہ کپڑا نہیں, اے اللہ اچھا سا مکان دے دے, اے اللہ نیکی دے دے, اے اللہ برائی کو معاف کر. یہی عبادت کا مغز ہے. اگر کوئی عبادت اس لیے کرے کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے تو وہ ایک ایسا بادام لے کے آیا ہے جو اندر سے خالی ہے. یہ میں نے کیوں سنایا؟ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ رب اتنا دینے پر مائل ہے کہ آپ سے کہتا ہے کہ عبادت تو مانگنے کے لیے ہی کرنی چاہیے, کہ مانگنا ہے اس لیے عبادت کر رہے ہیں, مانگنا ہے اس لیے سر جھکا رہے ہیں, ہے نا. یہ اس لیے سنایا کہ نبی کی نبوت کا بھی تو کچھ صلہ ہوگا نا. جب اللہ تعالیٰ کسی سے بیگاری نہیں کھٹاتا, توجہ چاہتا ہوں, تو نبوت کا بھی تو صلہ ہوگا, نبوت کا بھی تو بدلہ ہوگا. نبی جان پر کھیلتا ہے, نبی ساری امت کا مسئلہ اپنے قلب و جگر پر اٹھاتا ہے, تو نبی کا صلہ, نبی کی مزدوری, نبی کی اجرت, نبی کا انعام, نبی کا تمغہ بھی تو کچھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں 5 نبیوں کا ذکر کیا ہے. حضرت نوح کا, حضرت لوط کا, حضرت ہود کا, حضرت شعیب کا اور حضرت صالح کا. کیا کہہ کے تذکرہ کیا ہے؟ ان سارے نبیوں کی اجرت کی بات ہوئی ہے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ان 5 نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا اجر کس کے پاس ہے؟ تم لوگوں کے پاس نہیں کہ تم سے لیا جائے, اور نہ تمہاری اوقات ہے کہ تم دے سکو. اس کا اجر, نبی کا اجر اللہ کے پاس ہے. نبی کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اجر دینے والا اللہ ہے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے, تب یہ آیت سمجھ میں آئے گی. ہم اس آیت کو سمجھانے کی کوشش میں اتنی باؤنڈری باندھ رہے ہیں کہ جتنے نبیوں کا ذکر قرآن میں اجر کے, بدلے کے, انعام کے, اجرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا, سب کی اجرت اور اجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی اپنی امت سے کہہ دو کہ تم نبوت کا صلہ نہیں دے سکتے ہو, اس کا صلہ اللہ کے پاس ہے. الا علی اللہ, اللہ کے پاس ہے, وہی اس کا اجر دے گا.
یہی اتنی سی بات ہے تو یہ آیت کیوں پڑھا؟ جی نہیں، اس آیت میں تفرد ہے، صرف ایک نبی، واحد نبی، اکیلا نبی، وہ نبی آخر الزمان، وہ سید کل، وہ عالم علم اولین و آخرین، وہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے جب اجر کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ کہتا اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں، الا المودۃ فی القربى، صرف ایک اجرت کہ تم میرے اہل بیت سے مودت کرو. میرے ابھی آپ تقریر سن رہے تھے، ہمارے پتہ نہیں کون تقریر کر رہے تھے، مائک سے آواز آ رہی تھی محبت اور مودت. اکیلا نبی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا المودۃ فی القربى. اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کو کہیے کہ اگر یہ نبوت کی اجرت پر ان کی توجہ ہے تو سنیں، اجر نبوت تو اللہ ہی دیتا ہے. اجر نبوت کی راہ میں اگر چند قدم چلنا چاہتے ہیں تو میرے قریب والے، میرے قربا، میرے اہل بیت، میری اطرت، میرے اولاد سے محبت کریں، مودت کریں. اب ذرا رک جائیے، ایک چیز تو آپ نے سمجھی کہ سارے نبیوں کے لیے اجر اللہ کے حوالے ہے، اور حضور کے اجر میں ایک صورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نبی کے اجر کے سلسلے میں چند قدم چلنا تو حضور کی اولاد سے محبت کرو. تو اس میں نبوت منفرد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب ایک اور بات سنیے کہ کسی نبی کی اولاد کو اجر نبوت کے حوالے سے یاد نہیں کیا گیا سوائے حضور کی اولاد کے، سوائے حضور کی اولاد کے. کسی نبی کی اولاد، ہر نبی کو اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور اولاد والا بنا دیا. لیکن اولاد تو عطا فرمایا، اولاد میں نبوت بھی عطا فرمائی، لیکن کسی نبی کی اولاد کو اس نبی کی نبوت کے کار نبوت کے لیے اجر بنا کر پیش نہیں کیا. یہاں کہا الا المودۃ فی القربى، میرے نبی کی اولاد سے مودت. اب آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس آیت کے شان نزول کو بھی دیکھ لیں، ورنہ ایک دن آپ سے ایک آدمی ملے گا اور کہے گا تم لوگ کیا معنی نکالتے ہو؟ ارے یہ سورت جس میں یہ آیت آئی ہے یہ تو مکے میں نازل ہوئی، مکی سورت ہے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن کی سورت کو نزول کے اعتبار سے دو حصے میں بانٹتے ہیں، مکیہ سورت اور مدنیہ سورت. اس کو کیسے پہچانیں گے یا اس کے لیے لینڈ مارک کیا ہے؟ بہت آسان سا اصول ہے، مفسرین کا بنایا ہوا اصول بالاتفاق. ہجرت نشان ہے. ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں سب مکیہ ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ سب مدنیہ ہیں، چاہے مکے میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں. اس سے پتہ چلا کہ صورتوں کے مکیہ اور مدنیہ ہونے میں حضور کے مکی اور حضور کے مدنی ہونے کا اعتبار ہے. حضور مکی ہے تو صورت مکیہ ہے، حضور مدنی ہو گئے تو صورت مدنیہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی یہ بتائے کہ یہ سورۃ الشورى مکیہ ہے تو مکے میں نازل ہوئی ہے، کیا مطلب؟ مکے میں نازل ہوئی تو کیا ہوا؟
جی وہ کہے گا کہ مکے میں تو حضور کی اولاد امام حسن تھے نہیں، امام حسین تھے نہیں، اور آیت تو مکے میں نازل ہوئی، تو اس آیت میں مودتا فی القربا میں امام حسن امام حسین کیسے شامل ہوں گے؟ ایک بڑا اصولی سوال اس نے پیدا کر دیا۔ اور آپ کو جاننا ہے جلسہ صرف آہ واہ کی چیز نہیں ہے، جلسہ اوپن اسکول ہے، اوپن یونیورسٹی ہے۔ اس قسم کی مجالس، اس میں آدمی کامل ہو کے اٹھتا ہے، پختہ ہو کے۔ صحبت بہترین ذریعہ ہے حصول علم کا، تو اس کو سیکھنا ہے کہ اچھا تو مکے میں نازل ہوئی۔ جی اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ قرآن کی سورت اور قرآن کی آیات کے نزول میں دو باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ کبھی کبھی جو سورت مکے میں نازل ہوئی اس میں بعض آیتیں مدینے میں نازل ہوئی، سورت پوری مکے میں نازل ہوئی، چند آیت مدینے میں نازل ہوئی۔ پوری سورت مکیہ ہے، لیکن بعض مفسرین جس میں امام حاکم نیشاپوری، امام قرطبی، ان لوگوں کی رائے ہے کہ یہ جو آیت ہے الا المودۃ فی القربا والی، یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ سورت مکیہ ہے، آیت مدنیہ ہے۔ اب ایک دوسری صورت بھی جان لیجیے، بعض دفعہ ایک ہی آیت کئی بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکے میں نازل ہو گئی پھر مدینے میں نازل ہوئی، تو جب دوبارہ نازل ہوگی تو اس کا مقصود نئے نزول کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے اس آیت کے سلسلے میں اکثر جید مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت مدنیہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اور اس لیے اس کے مخاطب وہ سب ہیں، مولا علی، سیدہ فاطمہ زہرا، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین، یہ چاروں قربا سے مراد ہیں۔ اب دو تین تفسیری آرا بھی سنا دیں آپ۔ جب بھی قرآن کی تفسیر ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ حدیث پاک ہے، اور حدیث میں بھی کوئی چیز نہ ملے تو صحابہ کا قول ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کسی چیز کی وضاحت کر دیں اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہ ہو تو وہی قول فیصل بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب یہ مکے میں نازل ہوئی تو اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ مخاطب قریش تھے، قریش حضور کے خاندان والے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا تھا ہم تم سے نبی کے بارے میں کچھ مانگتے نہیں ہیں، نبی کو کچھ دینا پڑے اس کے لیے گھبراؤ مت، بس اتنا کرو کہ کم سے کم نبی تمہارے ہی قبیلے کا ہے، اپنی رشتہ داری کا تو خیال کرو، اپنی اس قربت کا تو خیال کرو جو نبی سے تم کو اور تم سے نبی کو حاصل ہے۔ نبی کی قربت، نبی کی رشتہ داری، وہ بھی قریشی تم بھی قریشی، تو نبی کے قریش سے ہونے کا خیال کرو، مودت پیدا کرو۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو بیان کر رہے ہیں، پھر وہی دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ یہ آیت جب مدینے میں نازل ہوئی تو اس سے مراد کون ہے؟ اولاد علی، مولا علی کی اولاد اس سے مراد ہے۔ دونوں کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اچھا اب ایک اور طریقہ سیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سمجھنے میں کیا مقام رکھتے ہیں اس کو جان لیجیے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، ایک آدمی عربی کی لغت خرید لے، ڈکشنری، لیکسیکون، شبداولی
خرید کے لے آؤ. دکان میں جائے اور کہے کہ عربی کی سب سے اچھی لغت دے دو، کہے کہ لیجئے نا یہ منجد ہے، المنجد لے لے کر. اور بھی ہے کہ ہاں اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ مصباح اللغات. لا وہ بھی دے دو. اور بھی کچھ ہے کہ ہاں اور بھی ہے کہ جتنی ہے سب ہم کو دے دو. لاؤ. تھیلا بھر کے بڑی مشکل سے لایا. کیا لا رہے ہیں؟ بہت بھاری چیز ہے. کہنے لگا ڈکشنری لا رہے ہیں. کہ اچھا ڈکشنری کس لیے؟ کہا قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کی تفہیم کے لیے، سمجھداری کے لیے ہم ڈکشنری لائیں. اور ڈکشنری دیکھتا جاتا ہے قرآن پڑھتا جاتا ہے، ڈکشنری دیکھتا جاتا ہے قرآن پڑھتا جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے وہ قرآن سمجھ سکے گا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا اس کی قرآن فہمی درست ہوگی؟ قرآن فہمی صحیح ہوگی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو آپ بتائیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کون سا ٹول ہوگا، ذریعہ ہوگا، واسطہ ہوگا، وسیلہ ہوگا. کیسے ہم قرآن کو سمجھیں؟ قرآن کیا چاہتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ حضور پر جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس قرآن کا مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، کیسے سیکھیں گے؟ یاد رکھیے قرآن جس ڈکشنری سے سمجھا جاتا ہے اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی قرآن کو سمجھنا ہو ادھر قرآن پڑھیے، ادھر رسول کی طرف دیکھیے. جو معنی سرکار دو عالم نے بتا دیا، پہنچا دیا، کر کے دکھا دیا، وہی معنی ہے، دوسرا کوئی معنی نہیں. اصلی معنی وہی ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے، کچھ کر کے دکھایا ہے. کون سی آیت کو سمجھنا ہے؟ الا المودۃ فی القربى. تو حضور کا عمل سب دیکھنا شروع کیجئے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر جو سے آپ نے اوڑھ رکھا تھا، چادر اوڑھے رہتے تھے آپ کو معلوم ہے، کالی کملیہ ہے نا، وہ کالی کمبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. آپ کا چادر اوڑھے رہنا، کمبل اوڑھے رہنا آپ کی وہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی صفت سے یاد فرماتا ہے. تو یہ جو چادر اوڑھے رہتے تھے، اس چادر کے اوڑھے ہوئے ایک روز عجیب واقعہ ہوا. سیدنا امام حسن دوڑے ہوئے آئے. حضور نے ان کو بلا کے چادر کے اندر ایک زانو. امام حسین دوڑے ہوئے آئے، ان کو بھی بلایا. امام حسین دوڑے ہوئے آئے، ان کو دوسرے زانو. چادر برابر. سیدہ فاطمہ زہرا آ گئی، کہا آؤ فاطمہ ادھر آ جاؤ. فاطمہ کو بھی چادر میں لے لیا. اتنے میں سیدنا علی ابن ابی طالب بھی آ گئے. حضور نے اشارہ کیا علی تم بھی آ جاؤ. علی پیٹھ کے طرف آ گئے اور چادر میں سب کو چھپا لیا. جب سب چادر میں آ گئے تو حضور نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے گھر والے، یہ ہے میری اولاد، یہ ہے میرا قربہ. یہ حضور کا وہ عمل ہے جس سے بہترین مثال اور سند کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. اس کو حدیث کے پہچان کے لیے حدیث قصہ کہا جاتا ہے. چادر والی حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ردا چادر میں چھپا لیا اور فرمایا کہ یہی میرے اہل بیت ہے. یہ سب سے بڑی سند ہے اہل بیت کو پہچاننے کے لیے. اب ایک اور سند ہے. جب سند کئی ہو جائے اور سب سند مل کے ایک طرف اشارہ کرے تو ہمیں کسی دوسرے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ دوسری سند کیا ہے؟ وہ مشہور واقعہ کہ نجران کے عیسائی آئے
نجران عیسائیوں کی بہت بڑی آبادی تھی اور بڑے گرو گھنٹال عیسائی وہاں رہتے تھے، زبردست قسم کے۔ وہ لوگ حضور کے پاس آئے کہ ذرا آزمائیں، ذرا دیکھیں کہ یہ نبی کیسے ہیں۔ حضور سے باتیں ہوئیں، کئی نشست بات ہوئی۔ مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا گیا، رکیے، اور نماز ہوتی بات ہوتی، نماز ہوتی بات ہوتی، لیکن بات سے بات بنی نہیں، گفتگو سے بات بنی نہیں، کسی طرح وہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو آخری نتیجہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیے، یہ آخری بات ہے، یہ آخری طریقہ ہے، یہ فائنل انداز ہے، ان سے کہیے کہ اب بات سے مسئلہ حل نہ ہوگا، چلو اب مباہلہ کیا جائے۔ مباہلہ کیا ہے؟ کہ تم بھی آؤ ہم بھی آئیں، سامنے آؤ، تم بھی آؤ اور ہم بھی آئیں۔ کیسے آؤ؟ ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بال بچے لے کے آتے ہیں، تم اپنے بال بچے لے کے آؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورت لے کے آؤ، وانفسنا و انفسکم، ہم خود کو لے کے آتے ہیں، تم بھی خود کو لے کے آؤ، یعنی تم آؤ، تمہارے بال بچے آئیں اور تمہاری عورت آئیں، خواتین آئیں، ہے نا؟ اسی کو نا پریوار کہتے ہیں۔ پریوار کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ بال بچہ، بیٹا بیٹی، اور کون؟ گھر کی عورت، اور کون؟ خود اپنے آپ، یہی نا پریوار ہے۔ پریوار کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ خاندان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ فیملی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ فیملی کمپلیٹ ہو گئی، بال بچے، مرد، عورت، اتنا ہی نا پریوار ہے۔ حضور نے یہ فرمایا اور کہا کہ صبح میں تم بھی آؤ اور ہم بھی آئیں۔ جب صبح پھٹی تو عیسائیوں نے بھی دیکھا اور مسلمانوں کے مجمع نے بھی دیکھا، آگے آگے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کے پیچھے پیچھے امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں، ان کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا ہے، اور سب کے پیچھے مولا علی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آ گیا ہے کہ جب وہ سب قریب آ گئے نجران کے عیسائیوں کے سامنے، تو سامنے پہنچ کے حضور نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے خاندان ہیں، یہ میرا قربہ ہے، یہ میری اولاد ہے۔ تو دو ثبوت سے یہ پتہ چل گیا کہ حضور کے قربہ، حضور کی اولاد، حضور کے اہل بیت کون ہیں۔ یہ دونوں ثبوت اس بات کی طرف اشارہ کر رہا کہ الا المودۃ فی القربہ سے یہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خاندان مکرم ہے جو سیدہ فاطمہ زہرا، سیدنا مولا علی اور سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین علیہم السلام و رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر مشتمل ہے۔ اب ان سے مودت کرنی ہے۔ مودت کا ایک معنی تو آپ نے سن لیا کہ محبت کہتے ہیں اس محبت کو جو دل میں رہے، اندرونی رہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ سے بڑی محبت ہے نا؟ سب کو ہے، سب کے دل میں ہے، نہیں ہے تو پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، بپتا بھی اسی کو سنائے اور خوشی بھی اسی کو سنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا، اللہ تعالیٰ سے کیسا ریلیشن بنانا چاہیے؟ پرسنل، ویکتیگت، ذاتی۔ ہے گڑبڑ ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں پر مٹ اٹھ گیا ہے، اس کو ٹھیک سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا پرسنل ریلیشن اللہ سے یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو خود بنایا ہے نا؟ اللہ میرا خالق ہے، تیرا بھی خالق ہے، ان کا بھی خالق، ان کا بھی خالق، ہم سب اللہ کی تخلیق ہیں، مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو پرسنل ریلیشن تو ہے، ہم نے جوڑا نہیں ہے، جوڑنے کی ضرورت ہے۔
جوڑنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے، اور یہ تعلق ایسا ہونا چاہیے جو دل سے دل کو راس ہو، ہے نا؟ نہیں سمجھا دیتے ہیں ہم بہت آسانی سے. آپ کو ہمیں کوئی چیز کہنی ہوگی تو زور سے بولنا ہوگا، نہیں بولیے گا تو ہم سن ہی نہ سکیں. آپ دل میں سوچئے کہ بہت دیر کر دیا انہوں نے، ختم کریں تقریر. تو آپ کو دو کام کرنا ہوگا، یا تو کھڑے ہو کے کہیے کہ بہت وقت ہو گیا بس کیجئے، یا پھر ایک پرزی پر لکھ کے بڑھائیے، تب ہم کو پتہ چلے گا. اب آپ دل میں سوچتے رہیے کہ تقریر ختم ہو جائے تو ہم کو نہیں پتہ چلے گا. تو ہم کو بولنے کے لیے بولنا ظاہر کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ کو رب سے کچھ کہنا ہے تو وہ سننے کا محتاج نہیں ہے کہ آواز سنے، وہ آپ کے دل کی دھڑکن سنتا ہے، وہ آپ کی نیتوں کو پہچانتا ہے، وہ آنکھوں کے درشٹی کون کو پہچانتا ہے. رب علیم بذات الصدور ہے نا؟ جو دل میں ہے وہ اللہ جان رہا. تو وہاں محبت پوشیدہ چل جائے گی. اہل بیت سے محبت کا اظہار چاہیے. اظہار. اچھا کیوں چاہیے؟ ارے اس لیے چاہیے کہ اہل بیت سے محبت سنت ہے، اور سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول دکھا کے کرے. سنت کس کام کو کہتے ہیں؟ کوئی کام حضور چپ چاپ سے کرتے تھے، کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو وہ سنت ہوئی. وہ کون سنت ہے؟ سنت اس کو کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام دنیا دیکھے تو وہ سنت ہے. ظاہری عمل صاف نظر آئے وہ سنت ہے. تو اہل بیت سے محبت ظاہر میں ہونی چاہیے. جی ہاں، اس لیے کہ حضور نے اہل بیت سے محبت دکھا کر کی ہے، دکھا کر کی ہے، واضح طور پر کی ہے، ایک دم اسپشٹ، بلکہ اس کو ویزیبل کر دیا. درشٹی گوچر ہندی میں ایک لفظ ہے، درشٹی میں لا دینا، نہیں بھی ہو تو دکھا دینا. اب دو مثال، لیکن دو مثال سے پہلے ایک چیز اور سمجھ لیجیے. وہ دو مثال تک پہنچنے سے پہلے ایک چیز جان لیجیے کہ حضور کی سیرت میں ایک بڑی خاص بات ہے، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ وہ خلاصہ ہے سیرت کا. جانتے ہیں وہ خاص بات کیا ہے؟ کہ انسان کی زندگی میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. کرنی اور کتھنی میں انتر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساری دنیا قرآن پڑھ رہی ہے اور کہتی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور اس سے پوچھئے کہ قربا کے بارے میں آپ نے کبھی کچھ کیا؟ تو منہ کھلا کا کھلا ہے. یہ کتھنی اور کرنی ہے نا؟ اہل بیت سے کوئی تعلق ہے تو منہ کھلا کا کھلا ہے. عجب نہیں کہ وہ کہہ دے کہ کون اہل بیت، کہاں اہل بیت، ہے نا؟ یہ کتھنی اور کرنی کا انتر ہے. یہ بڑا خراب ہے، یہ انسانی زندگی میں بھی برباد ہے. اگر کسی آدمی کو آپ یہی آزما لیجئے کہ بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو آپ اس سے کنائف کیجئے گا، ہٹو جھوٹا ہے، فالتو ہے، یہ بولتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، اس کی کرنی کچھ ہے کتھنی کچھ ہے. ہمارے نبی کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ اگر نبی کوئی نظریہ دیتے ہیں، نظریہ کہتے ہیں فلسفی کو، اصول، اگر کوئی اصول دیتے ہیں تو نظیر بھی خود دیتے ہیں. یعنی نظریہ اور نظیر، فلسفہ اور عمل، دونوں دینے والے کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اگر حضور نے یہ کہا کہ یہ حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں، اگر حضور نے یہ کہا کہ یہ جنت کے پھول ہیں،
ہما ریحانتان، یہ دونوں پھول ہیں. تو یہ تو نظریہ ہوا، اصول ہوا، فلسفی ہوئی، خبر ہوئی. اب نظیر چاہیے. تو حدیث بتاتی ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ایک صحابی نے کیا دیکھا کہ حضور امام حسن کو سونگھ رہے ہیں. سونگھ رہے ہیں. توجہ رہے، نظریہ اور نظیر اگر کہا کہ پھول ہے تو سونگ کے بھی ثابت کر دیا کہ پھول ہے. اور فما ہما ریحانتان، ارے یہ دونوں جنت کے پھول ہیں تو پھول کو تو سونگا ہی جاتا ہے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. نظریہ بغیر نظیر کے تو رسول بات نہیں کرتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی نظریہ دے اور نظیر نہ دے. تو نظیر جس کو دیکھنا ہو اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ سمجھتے ہیں نا؟ یہ نبی کے خطبے کا ادب ہے جو آج تک ممبر کو نصیب ہے، صدقے میں سرکار دو عالم کے، کہ آج میرے جیسا گنہگار بھی اگر ممبر پر چڑھ جاتا ہے تو شریعت اس کو ادب بتاتی ہے کہ ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہ کرو، سانج جامد بیٹھو، اٹینشن رہو، خبردار کوئی کام نہیں کرنا ہے. ارے یہ تیرا ادب ہے، وہ نبی کا ادب ہے، وہ نبی کا ممبر ہے، وہ نبی کا ادب ہے نا. نبی خطبہ دے رہے ہیں اور حجرے سے داہنی طرف حجرہ ہے سرکار دو عالم کا، ایسے ممبر ہے اور ایسے حجرہ ہے. اور ممبر اور حجرے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے. ایک بار ہم سے کسی نے پوچھا کہ اس کو جنت کی کیاری کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ اس لیے کہ یہ راستہ ہے جنت ملنے کے سبب کا، اور جنت کے سردار اور جنت کی خواتین کے سردار کی آنے جانے کا راستہ ہے. تو راستہ بھلا جنت کے لیے ہو اور راستہ جنت نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین، روایتوں میں دونوں کا نام آگے پیچھے آتا ہے کہ کبھی یہ کبھی وہ آ رہے ہیں ڈگمگاتے ہوئے. کم عمر ہے، 3 سال 4 سال عمر رہی ہوگی، 2 سال عمر رہی. گر بھی رہے ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ روک دیا، ممبر سے اتر گئے، اتر کر آگے بڑھے اور اٹھا لیا. اور اٹھا کر 2 روایتیں ہیں، میں 2 روایتوں کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ دونوں روایتیں صحیح ہیں. کبھی حضور نے سامنے بیٹھا لیا اور کبھی اپنے ساتھ ممبر پر رکھ لیا. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، دنیا کو اس طرح نہیں رکھا جا سکتا. یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس لیے ان کو اٹھا لینے میں کوئی حکم شریعت گڑبڑ نہیں ہوا. اٹھا کے رکھ لیا اور خطبہ دے رہے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا نظریہ اور نظیر دونوں یہاں موجود ہیں. اب چلتے چلتے آپ سے 1-2 بات اور کہہ دیں، آخری وقت ہے. اور وہ یہ کہ آسان نہیں ہے یہ محبت کرنا. اگر سب لوگ محبت کرتے اور سب لوگ مودت میں گرفتار ہوتے تو کیا بات تھی. یہاں تو عالم یہ ہے کہ نام لینا بھی گناہ ہے. نام لیا نہیں کہ گنہگار ہو گئے. ایک دور گزرا ہے کہ اہل بیت کا نام لینا بھی گناہ اور سزا کا باعث تھا. نام لیا نہیں کہ آپ گنہگار ہو گئے. یہ سیاسی دور ایسا دور تھا کہ شک ہو جائے کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے کیا. اس کے ہاں علی کا نام لیا جاتا ہے، اس کے ہاں امام حسن کا نام لیا جاتا، تب تو یہ زندہ رہنے کے لائق نہیں، اس کو مار ڈالو. بڑے بڑوں کے ساتھ یہی ہوا. میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں. افسوس کے وقت ختم ہوا، باتیں بہت تھیں کرنے کے لیے آپ سے. ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں آپ کے اسی یوپی میں کچھوچا میں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی
قدس سرہ العزیز، بہت بڑے بزرگ. ان کی بڑی مشہور ملفوظات کی کتاب ہے لطائف اشرفی. اس کی 23ویں باب میں 23واں باب 23rd باب میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت ایک بار بہار سے بنگال سے لوٹتے ہوئے یو پی میں داخل ہو رہے ہیں. یو پی میں داخل ہوئے تو اعظم گڑھ کے قریب ایک جگہ ہے محمد آباد گوہنا، نام سنا ہوگا آپ نے، اسٹیشن بھی ہے محمد آباد. محمد آباد گوہنا آئے تو حضرت کا وہاں قیام ہو گیا، رک گئے. علماء کو پتہ چلا کہ ایک بڑے بزرگ ہیں، سمنان کے رہنے والے ہیں. آج کل کوئی ایران چلا جائے تو اس پر لوگوں کو پریشانی ہے، اور جو خود ایرانی بزرگ ہیں ان سے کیا ہوگا بھائی؟ وہ تو ایران سے تشریف لائے، سمنان سے آئے، وہ تو ایران سے آئے ہیں. تو علماء ملنے آئے. سنتے ہیں کہ علماء کو معلوم ہوا کہ ایک بڑے بزرگ ہیں، سید زادے ہیں، اللہ والے ہیں، تو ملنے آئے. علماء آ کے بیٹھ گئے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے بات چیت ہوتی رہی. بات چیت نکل آئی تو بات چیت میں خلفائے راشدین کا ذکر نکل آیا. خلفائے راشدین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ذکر نکل آیا. حضرت نے گفتگو فرمائی. سب نے کہا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی گفتگو ہے. تو حضرت نے فرمایا میں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، میں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے. خلفائے راشدین، اہل بیت، ان پر میں نے ایک کتاب بھی لکھی. علماء نے کہا حضور وہ کتاب ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. ان کا اشتیاق، شوق دیکھ کے مخدوم اشرف نے کہا اپنے کتابدار کو، لائبریرین کو، ان کے جو خادم تھے ان کا نام تھا حسین کتابدار، کتاب رکھنے والے، ان سے کہا لاؤ نا ان کو وہ کتاب دکھا دو. تو اس زمانے میں چھپی ہوئی کتاب تو ہوتی نہیں، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی خلفائے راشدین کی مدح میں لکھی ہوئی کتاب لا کے ان کے آگے رکھ دی گئی، اور ان لوگوں نے اس کو دیکھا. سب لوگ دیکھ رہا ہے. بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب، بہت اچھا ذکر کیا ہے، بہت اچھی گفتگو کی ہے، بہت اچھی بات بتائی ہے. یہ بولتے بولتے ایک آدمی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا قاضی احمد. قاضی احمد کے ہاتھ میں جو کتاب ملی انہوں نے بھی اس کو دیکھا. اس کے بعد حضرت سے رخصت ہوئے، سب لوگ چلے گئے. جب چلے گئے تو قاضی احمد نے اپنے گھر پہنچ کے سب سے کہا کہ مخدوم اشرف نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تعریف سب کی ہے، لیکن حضرت علی کی کچھ زیادہ کر دی ہے. مولا علی کی تعریف کچھ زیادہ ہو گئی ہے. مولا علی کی تعریف میں کچھ زیادہ ورق ہو گئے، کچھ زیادہ لفظ ہو گئے، کچھ زیادہ جملے ہو گئے. اور اس کے بعد قاضی احمد کو اتنا جلال آیا کہ انہوں نے کہا کہ اس پر تو ان سے پرسش کرنی چاہیے، ان سے سوال کرنا چاہیے، ان سے سوال کیا جائے کہ آپ نے کیسے کیا، مولا علی کے بارے میں زیادہ کیسے لکھ دیا اور باقی کے بارے میں آپ نے اس کے مقابلے میں کم لکھا. جانتے ہیں اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا کہ کہا گیا کہ آپ پر استفتاء ہوگا، سوال کیا جائے گا اور فتویٰ ہوگا. اور کہاں ہوگا؟ جمعے کی نماز میں محمد آباد گوہنا کی جامع مسجد کی بھیڑ میں آپ پر سوال پڑھا جائے گا کہ ایک آدمی جس نے تعریف کی تمام خلفائے راشدین کی، حضرت علی کے بارے میں زیادہ کہا، اس کے بارے میں کیا حکم شریعت ہے، اور وہیں سنایا جائے گا. اللہ اکبر. سن لیجئے کہ اس دن وہ جمعے کے روز وہ ہنگامہ اور ایسی بارش ہوئی کہ لگا کہ پورا شہر پانی سے بھر گیا. جمعے کو نماز کے لیے لوگ مسجد نہ جا سکے. ایک جمعہ ٹل گیا، لیکن دوسرے جمعے کو پھر یہ بحث چھڑی. میں نے یہ واقعہ صرف اس لیے سنا دیا کہ آپ کو بتا دیں کہ اہل بیت کا تذکرہ کرنا آسان نہیں ہے.
جس طرح اہل بیت نے مصیبت جھیلی اسی طرح ان کے ذکر کرنے والے کو بھی مصیبت جھیلنا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر اس کام کا اجر بڑھ جاتا ہے جو محنت کر کے کیا جائے, قربانی دے کے کیا جائے. اس لیے اہل بیت کے ذکر کو بغیر قربانی کے ممکن نہیں ہے. قربانی دیتے رہیے, ذکر کرتے رہیے, جتنی قربانی دیجیے گا اتنا ہی اجر برستا جائے گا انشاءاللہ المولا تعالی.